العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأزكى المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو دو عالم کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہم اپنے پیر کی خانقاہ میں جمع ہوئے ہیں اور اپنے دادا پیر یا پردادا پیر کی ذکر کرنے کے لیے اور ان کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح عام لوگوں کو جو نسبت امام حسین علیہ السلام سے عطا کیا، ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بڑی نسبت عطا کیا۔ عام لوگوں کو تو صرف ایک ہی نسبت ہے، وہ نسبت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے تو لہٰذا ان کے نبی کے نانا سے ان کو محبت ہونا چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں پر اللہ نے فضل اور کرم یہ کیا کہ ایک تو مسلمانوں کی طرف سے ہم امام حسین سے رشتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں تو لہٰذا ان سے محبت ہو، ان سے الفت ہو، اور ایک دوسرا رشتہ امام حسین سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سلسلہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہمارے سلسلے میں اوپر سب سے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سلسلہ ہمارا چلا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چلا ہے، تو یہ ہمارے پیر کے بیٹے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے دوہری خوشی کی بات ہے اور ہم ہی اس کے حقدار ہیں کہ امام حسین کو ہم یاد کریں۔ دوسرے لوگ اس بات کے حقدار نہیں ہوتے کیونکہ ان کو نہ سلسلے کے کوئی وابستہ ہے، نہ ان کو جو ہے سلسلے سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کو امام حسین علیہ السلام کے مشن سے ان کو کوئی ربط ہے۔ ہم پر اللہ نے فضل کیا، ہم کو امام حسین سے ایک ظاہری تعلق بھی بنا دیا، ایک باطنی تعلق بھی بنا دیا۔ ان دونوں تعلقوں کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں اور آج ہم اپنے پیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر بجا لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں میں سے ہم کو نہیں بنایا بلکہ ہم کو اہل سلسلہ بنایا۔ امام حسین سے ظاہری نسبت تو دیا ہی دیا لیکن باطنی نسبت بھی ہم کو امام حسین علیہ السلام سے اللہ نے عطا کیا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا خطبے میں، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرنے لگے، صحابہ نے دیکھا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، ہمارے لیے تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، ہمارے لیے طائف میں پتھریں کھاتے ہیں، ہمارے لیے لوگ جو ہے ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں تو اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو لوگ ان پر گندگی ڈالتے ہیں تو اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، ہمارے لیے بھوک برداشت کرتے ہیں، ہمارے لیے پیاس برداشت کرتے ہیں، ورنہ سرکار کو یہ سب ضروری نہیں ہے۔ سرکار کو یہ سب اس بات کی ضرورت نہیں تھی سرکار کو کہ ہمارے لیے بھوکے رہیں، ہمارے لیے پتھریں کھائیں، ہمارے لیے مصیبتوں کو برداشت کریں، یہ سرکار پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ عقائد میں انبیاء کے لیے کچھ صفات واجب ہوتے ہیں۔ اہل سنت کے عقائد یہ ہیں کہ کچھ صفات انبیاء کے لیے واجب ہیں، یعنی ان کو کرنا ضروری ہے، نہیں کرے تو انہوں نبی نہیں رہتے۔ بعض صفات ایسے ہیں جو ہرگز نہیں کرنا، اگر کرے تو نبی نہیں رہتے۔ بعض صفات ایسے ہیں جس کو جائز کہتے ہیں، یعنی کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے۔ ان جائز صفاتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ انبیاء کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کھانا کھانا ان کی جائز صفت ہے، مطلب اگر نہیں کھا کے بھی رہے تو چلتا، ساری زندگی اگر وہ نہ کھائے تب بھی ان کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں تاکہ بات اور پکی ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، یعنی ایسا روزہ نہ سحری کرتے نہ افطار کرتے، بن سحری اور بن افطار کے روزہ رکھا کرتے۔ صحابہ نے دیکھا
کہ سرکار روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی اس طرح رکھیں گے. جب صحابہ رکھنے گئے، سحری بھی نہیں، افطار بھی نہیں، لیکن روزہ رکھ رہے ہیں تو صحابہ کمزور ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بلا کے کہا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ ان ربی یطعمنی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، مجھے یہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ پانی کی ضرورت نہیں ہے، میری حاجتیں یہ نہیں ہے، یہ میرے لیے لوازمات نہیں ہے. ایک انسان کو یہ ضروری بے شک ہے، لیکن مجھے یہ ضروری نہیں ہے، یہ جائز ہے، اگر میں کھاؤں تو بھی چلے گا، نہ کھاؤں تو بھی چلے گا. لیکن سرکار ہمارے لیے بھوکے رہے. یہ سرکار کی رحمت ہے کہ ہمارے لیے بھوکے رہے. چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو کھلا ہی رہا ہے، پھر پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دو پتھریں باندھ کر جو لوگوں کو سبق دیا ہے اور لوگوں کو نصیحت دیا ہے اور لوگوں کی تکلیف میں خود بھی شامل ہوئے ہیں، یہ سرکار کی رحمت ہی تو ہے، ورنہ سرکار کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ اگر کہہ دیں تو یہ پہاڑ کو میں کیا کروں گا؟ سونے کا بنا دوں گا. 2 پہاڑوں کو سونے کا بنا کے آپ کو دے دوں گا. دولت کی کثرت کر دوں گا، ظاہری دولت، باطنی دولت تو آپ ساری دنیا کے مالک اور بادشاہ ہے، لیکن ظاہراً لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی 2 پہاڑ آپ کو سونے کے بنا کے دے دوں گا. سرکار نے کہا اے اللہ تو بے شک دیتا ہے اور تیری قدرت بھی یہ ہے کہ تو دے گا، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آپ کو؟ تو یہ رسول کی رحمت ہی ہے کہ انہوں نے دولت کو انکار کر دیا. رسول کی رحمت ہی ہے کہ مصیبتوں کو برداشت کیا، ورنہ آپ کو ضروری نہیں تھا کہ مصیبت کو برداشت کر سکے. طائف میں جب پتھروں کو مارے، باقی سب کو معلوم ہوگا کہ پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ایک حکم دو، یہ پہاڑوں کے بیچ میں اس بستی والوں کو پیس کے رکھ دوں گا، یہ طائف والوں کو برباد کر کے رکھ دوں گا. سرکار اگر چاہتے تو اسی وقت بدلہ لے لیتے، لیکن سرکار کی یہ رحمت ہی ہے کہ سرکار نے برداشت کیا. کہا کہ میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو معاف کرنے آیا ہوں. میں لوگوں کو بدلہ لینا سکھانے کے لیے نہیں آیا، میں تو لوگوں کو رحمت سکھانے آیا ہوں، رحمت بانٹنے آیا ہوں، لوگوں کو رحم کرنا سکھانے آیا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے یہ ساری محنتیں کرتے تھے، یہ ساری مشقتیں اٹھاتے تھے، تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے. لوگ پتھریں مارتے تو اس کو برداشت کرتے، لوگ اگر گندگی ڈالتے تھے آپ کے اوپر اس کو برداشت کرتے، لوگ کچرا پھینکتے تو اس کو برداشت کرتے. کس کے لیے؟ سرکار کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے سرکار اتنی مصیبتوں کو برداشت کرے. آپ اس بات کو پہلے اپنے ذہن میں رکھو کہ سرکار کو ہم سے اتنی محبت ہے، دیکھو آپ کہ ہمارے لیے سرکار اتنا سب برداشت کرے، ورنہ ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی. صحابہ نے دیکھا، ان کو معلوم تھا، انہوں نے دیکھا کہ سرکار اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. صحابہ کیا کرنے لگے؟ یا رسول اللہ آپ اتنا سب ہمارے لیے کر رہے ہیں، اب ہم بدلے میں کچھ آپ کو دینا چاہتے ہیں، اپنی جان قربان کر دینا چاہتے ہیں، مال قربان کر دینا چاہتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ ہر مہینہ 1 تاریخ فکس کریں گے اور تمام صحابہ مل کر تھوڑا سا مال آپ کو دے دیں گے، ورنہ سرکار کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اس پیسے کی بھی ضرورت نہیں تھی جو صحابہ لا کے دے رہے تھے، وہ تو صحابہ کا ایمان تھا کہ اپنے پیر پر جان و مال کو قربان کر رہے تھے. گویا صحابہ درس دے رہے ہیں قیامت تک آنے والے مریدوں کو کہ اے مریدو تم بھی اپنے پیر پر اس طرح جان و مال قربان کرو جس طرح ہم قربان کر رہے ہیں. اگر سرکار کہتے تھے کہ لا اللہ کی راہ میں ابو بکر صدیق سارا گھر صاف کر کے رسول اللہ کے بارگاہ میں ڈالے تھے، یہ نہ کہتے کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا اپنے گھر کے لیے رکھ لو، نہیں، بلکہ پورا کا پورا رسول کی بارگاہ میں ڈالیے. اگر ابو بکر گھر والوں کے واسطے کیا چھوڑے تو کہتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے تو اللہ رسول کافی ہے، بلکہ سارا مال میں اللہ کی راہ میں لگانے تیار ہوں. تو ہر مرید کے اندر یہ کیفیت ہونا چاہیے. تو الغرض آگے بڑھتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے ہدیہ لایا، تحفہ لایا اور لا کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے قبول کیجئے، ہم ہر مہینہ کیا کریں گے؟ ایک ڈیٹ فکس کریں گے اور آپ کو اس ڈیٹ میں ہم لا کے تحفہ دیں گے، آپ قبول کر لیجئے، آپ بدلہ لیجئے. جو تبلیغ آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں، جو دین کو پھیلا رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم تھوڑا سا آپ کو دیتے ہیں اور آپ ہم کو جہنم سے بچا رہے ہیں، جنت میں جو ہے آپ ہم کو پہنچا رہے ہیں. تو یہ احسان کا بدلہ تو چکا نہیں سکتے، لیکن کچھ ہماری طرف سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی انتظار میں ہے کہ وہی نازل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو کہ اے لوگوں تمہارے اجر کی ضرورت ہی نہیں ہے. لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا میں، تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا میں، مجھے نہ تمہارا پیسہ ہونا، نہ تمہارا روپیہ ہونا، نہ تمہاری مال ہونا، نہ کچھ مجھے نہیں چاہیے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگ پریشان ہیں، لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم کچھ نہ کچھ تو دیں.
اور سرکار یہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. اب ان دونوں کے بیچ میں اللہ نے ایک راستہ نکالا, کہا الا المودۃ فی القربى, اے لوگوں تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو سرکار کو, اتنا کر دو کہ سرکار کے گھر والوں سے محبت اپنے دل میں اتار لو. بس یہی سرکار کی تبلیغ دین کا بدلہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے لیے بھوکے رہے تھے, پیاسے رہے تھے, پتھرے کھائے تھے, حالانکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی, پھر بھی یہ ساری چیزیں برداشت کرے, بدلے میں بس اتنا کر دو کہ سرکار کے گھر والوں سے محبت کرو. اب اس آیت سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار کے گھر والوں کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ ساری تبلیغ جو سرکار کرتے رہے, 23 سال جو لوگوں کی مصیبتیں برداشت کرتے رہے, اس کا بدلہ بس ایک ہی مانگتے ہیں کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو, میرے گھر والوں کو کبھی نہ ستاؤ, میرے گھر والوں کو کبھی تکلیف نہ دو. سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہیں آپ کے گھر والے جن سے محبت کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے, کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں علی و فاطمہ وابناہما, علی ہے, فاطمہ ہے, اور ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین ہیں. ان چاروں سے محبت کرو, یہ میری تبلیغ دین کا بدلہ ہے. اب اگر کوئی سرکار کو کچھ بدلہ دینا چاہتا ہے, کچھ تحفہ دینا چاہتا ہے, پیسوں کی سرکار کو ضرورت نہیں ہے, سرکار کو محبت کی ضرورت ہے. آپ سرکار کے گھر والوں سے محبت کرنا, یہ تبلیغ دین کا بدلہ اللہ نے رکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کچھ حکم دیتا ہے تو وہ فرض بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے پیارے نبی آپ کہو کہ میں تبلیغ دین کا بدلہ بس یہ مانگتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے محبت کی جائے. تو گویا اللہ خود یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے دل میں رسول کے گھر والوں کی محبت آئے. اگر اللہ نہ چاہتا تو قرآن میں کیوں نازل کرتا؟ اللہ چاہ رہا ہے, اسی لیے قرآن میں ذکر کیا کہ رسول کے گھر والوں سے بندے محبت کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ اللہ کا منشا ہے. اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا چاہتا ہے اہل بیت کو, کتنا پسند کرتا ہے نبی کے گھر والوں کو. اللہ کہتا ہے میں نبی کو چاہتا ہی چاہتا ہوں, لیکن نبی کے وسیلے سے نبی کے گھر والوں کو اتنا چاہتا ہوں, فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں میں تم کو پاک اور صاف کر دوں گا, ہر گندگی سے پاک اور صاف کر دوں گا. ظاہری گندگی بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی, باطنی گندگی بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی. اللہ کا منشا مرضی یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں کو پاک اور صاف کر رہا ہے. اس سے مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ کو بھی نبی کے گھر والوں سے محبت ہے. اب وہ شخص کتنا بدنصیب ہوگا جس کو نبی کے گھر والوں سے محبت نہیں ہے. اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں, رسول بھی محبت کرتے ہیں, اگر کوئی بندہ ان سے محبت نہ کرے تو پھر وہ کتنا بڑا بدنصیب ہے. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبان اہل بیت میں سے بنایا, اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے اللہ نے ہم کو بنایا. یہ اللہ کا خاص فضل ہے, اللہ کے فضل کے علاوہ یہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے اتنی محبت کر رہے ہیں, حضرت امام حسن سے اور امام حسین سے احادیث مبارکہ میں ان کے فضائل بھرے پڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حسن اور حسین یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے تو ان جنتیوں کے سردار اگر کوئی ہوں گے تو وہ امام حسن اور امام حسین ہوں گے. نوجوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین ہوں گے. تو اتنا بڑا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام حسن اور امام حسین سے دیا, تو اب ہر جنت میں جانے والے پر یہ ضروری ہے کہ جنت کے مالکوں کو خوش کرے, جنت کے مالکوں کی محبت اپنے دل میں رکھے. اگر جنت کے مالک سے محبت نہ ہو تو پھر جنت نہیں ملنے والی, جنت کے سردار سے محبت نہ ہو تو پھر جنت نہیں ملنے والی. جب جنت کے سردار سے محبت اپنے دل میں رکھ کر جائیں گے تب کہیں جا کر جنت ہم کو ملے گی. یوں تو کئی احادیث موجود ہے, لیکن بات بڑی مختصر کر رہا ہوں اور بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہے. اب آئیے اس پوائنٹ پر کہ محبت کس کو بولتے ہیں. آج ہمارے ذہن میں محبت کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ محرم کے روز 10 محرم اگر آ گیا, تاکہ ایک جلسہ امام حسین کا کر لیے, بات ختم, شربت پلا لیے, کھانا کھلا لیے, بات ختم. ہم یہ موقتی محبت یعنی ایک ٹیمپرری محبت ہم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کو امام حسین سے محبت ہے. یہ اصل محبت نہیں ہے. محبت کسے کہتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبت کیا ہے؟ محبت وہ چیز ہے, سرکار فرماتے ہیں, جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت میں اللہ تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے گا. یہ محبت معمولی چیز نہیں ہے, یہ محبت آپ کو قیامت تک لے کر جائے گی, بلکہ یہی محبت آپ کو جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گی. اگر کوئی بندہ ایمان والا ہے اور نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے,
لیکن غلیظ لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، گندے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، نافرمانوں کی صحبت سے رہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، قیامت میں اللہ انہی کے ساتھ اٹھائے گا اور وہ جہاں جائیں گے اللہ ان کو لے جائے گا، اگر اس کا ایمان مضبوط نہ ہو۔ اگر ایمان والے کا ایمان مضبوط ہو تو جتنے بھی نافرمان اس کے ساتھ ہوں گے، یہ جنت میں جائے گا تو نافرمان کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ محبت وہ چیز ہے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ یہ محبت سے ہوا کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا۔ اور پھر محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب اگر کسی سے محبت ہو جائے تو بندہ اس کے اسٹائل کو کاپی کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی ہیرو سے محبت ہو جائے، سینما ایکٹر سے محبت ہو جائے تو کیا کرتے ہیں بندے؟ اس کی طرح ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرح چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بال اس کی طرح بناتے ہیں، اپنا چہرہ اس کی طرح بناتے ہیں، اپنے کپڑے اس کی طرح پہنتے ہیں، تاکہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے محبت ہے۔ تو محبت کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت دل سے ہوتی ہے۔ جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا طریقہ اور اس کا طریقہ سیم سیم ہونے لگتا ہے۔ اگر طریقہ سیم سیم نہ ہو مطلب یہ ہے کہ محبت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ خالی بول لینا الگ بات ہے، لیکن اگر اس کا طریقہ اگر دل میں نہ آئے آپ کے تو وہ محبت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بولتے ہیں کہ ہم کو امام حسین سے محبت ہے، امام حسین سے تعلق ہے، لیکن اگر ان کا طریقہ ہماری زندگی میں نہ آئے، ان کا اسوہ ہماری زندگی میں نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محبت جھوٹی محبت ہے، ہم صرف جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم کو امام حسین سے محبت ہے۔ اگر واقعی محبت ہوتی تو ان کا طریقہ ہماری زندگی میں آ جاتا۔ جس طرح وہ دین کے لیے نکل گئے اپنے گھر سے، ہم بھی نکلتے دین کے لیے۔ آج آپ غور کیجئے، ایمان ہمارا اتنا کمزور ہے، ہفتہ والی پروگرام میں اگر بلایا جائے نہیں آتے ہم یہ بولتے ہیں ہم کو دنیا کے کام ہے۔ امام حسین وہ تھے دنیا کو لات مار کے دین کو لیے، اور ہم یہ کرتے ہیں کہ دین کو لات مار کے دنیا لیتے ہیں، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم کو امام حسین سے محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ تو دھوکے بازی ہے۔ ہم زبان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دل میں ہماری محبت نہیں ہے، یہ تو منافقت ہے، یہ تو دھوکے بازی ہے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے امام حسین سے سچی محبت ہو، مطلب یہ ہو کہ ان کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہمارا بن جائے۔ امام حسین جس طرح باطل کے سامنے کبھی جھکے نہیں، کچھ غلط کام ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہرگز سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ انہوں نے نہ دیا۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، آپ نے یزید کو سر دینا پسند کیا لیکن یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا باطل کے سامنے ہاتھ نہ دینا یہ امام حسین ہے، اور جو باطل کے سامنے جھک جائے وہ امام حسین نہیں ہے۔ اگر کچھ غلط ہوتا ہوا دکھائی دے، آپ کا کام یہ ہونا کہ اس کے خلاف آواز اٹھانا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی وہ بڑے ہیں، وہ ہمارا باس ہے، وہ ہمارا فلاں ہے، اگر ہم اس کے خلاف بولیں گے تو یہ نقصان ہوگا، وہ نقصان ہوگا۔ ارے امام حسین تو گردن کٹا دیے، اتنا نقصان تو ہمارا نہیں ہوگا، لیکن وہ گردن کو خاطر میں نہیں لائے، ہم اپنی نوکری کو کیوں خاطر میں لائے؟ معلوم یہ ہوگا کہ ایک طرف دین اگر آئے، ایک طرف دنیا اگر آئے، دنیا کو لات مار کے دین کو لینا یہ امام حسین علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ راحتوں میں محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، یعنی کھانے پینے کی سب چیزیں موجود ہے، آسائش موجود ہے، آرام ہے، سکون ہے، آرام سے فین کے نیچے بیٹھ کے مجھے محبت ہے بولنا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آسائش میں اور آرام میں محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، جب مصیبتیں آتی ہے تب یہ کہنا کہ مجھے امام سے محبت ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کے وقت ہی بندے کو آزماتا ہے، آرام کے وقت نہیں آزماتا۔ انہیں آرام سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، فین کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، بول رہا ہے امام حسین سے محبت ہے، اللہ کو ایسی محبت مطلوب نہیں ہے۔ جب مصیبت آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، فتنے آئیں گے، اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا راضی کرتا ہے جب محبت کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جب محبت کی آزمائش ہوتی ہے۔ الغرض ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، ہم چونکہ امام حسین سے دو تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارا ایک تعلق نہیں ہے امام حسین سے، دو تعلق ہیں، ہم ایک ظاہری تعلق بھی رکھتے ہیں، ایک باطنی تعلق بھی رکھتے ہیں، لہٰذا ہمارا کام یہ ہونا چاہیے ہم امام حسین کے دونوں اسوے کو اپنائیں، ایک ظاہری اسوے کو بھی اپنانا، ایک باطنی اسوے کو بھی اپنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کاپی کرتا تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام چلتے اس طرح چلتا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام بات کرتے اس طرح بات کرتا۔ کیوں؟ چڑانے کے لیے، حضرت موسیٰ کو ستانے کی نیت سے۔ جس طرح حضرت موسیٰ عصا لے کر چلتے یہ بھی پیچھے پیچھے عصا لے کر چلتا۔ حضرت موسیٰ چلا لی ہے، جلال آ گیا، اللہ سے دعا کی اے اللہ اس ساری بستی والوں کو برباد کر دے،
جہاں پہ وہ آدمی تھا ساری بستی کے برباد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو نازل کیا، ساری بستی والوں کو برباد کر دیا۔ جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ساری بستی برباد ہو گئی، وہ آدمی برباد نہیں ہوا، وہ سامنے سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ حیران ہو گئے، اللہ سے پوچھا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اسی کی تو وجہ سے ساری بستی کو برباد کرنے کے لیے دعا کیا تھا، اسی کو تم نے بچا لیا۔ اللہ کہتا ہے اے موسیٰ جب میں برباد کرنے کے لیے آیا، عذاب دینے کے لیے آیا، اس کے اندر مجھے تمہاری جھلک نظر آئی۔ بے شک یہ چھڑانے کے لیے ہی کر رہا تھا، ستانے کے لیے کر رہا تھا، لیکن اس کے چلنے میں تمہارے چلنے کا اسٹائل تھا، اس کے بات کرنے میں تمہارے بات کرنے کا اسٹائل تھا، اس کے عصا پکڑنے میں تمہارے عصا پکڑنے کا اسٹائل تھا۔ اس کے اندر جب تمہاری جھلک نظر آئی، ہم نے اس کو معاف کر دیا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ تھا، کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہ تھا، کیونکہ جھلک تمہاری نظر آئی، ہم نے معاف کر دیا۔ مسلمانوں اپنے آپ پر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم بھی نافرمان ہیں، اگر بخشش چاہتے ہیں تو اس کی طرح ایکٹنگ کرنا پڑے گا، کاپی کرنا پڑے گا۔ کس کی کاپی؟ امام حسین علیہ السلام کی کاپی کرنا پڑے گا، ان کے اسٹائل کو فالو کرنا پڑے گا۔ جس طرح آپ کپڑے پہنا کرتے تھے ہم کو پہننا ہے، جس طرح آپ جو ہے چلتے تھے اس طرح چلنا ہے۔ یہ تو ظاہری اتباع ہے، حقیقت میں جس طرح آپ اپنے دل میں ہر وقت مولا کو یاد کرتے تھے، ہر اہل طریق اپنے دل میں اللہ کے ذکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ یہ امام حسین کا باطنی اسٹائل ہے۔ اگرچہ ہمارے گناہ زیادہ ہے، اللہ یہ کہے گا یہ بندے کے گناہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن میرے محبوب کی کاپی کر رہا ہے۔ جس طرح وہ موسیٰ کی کاپی کر رہا تھا، یہ میرے محبوب کی کاپی کر رہا ہے، یہ میرے حسین کی کاپی کر رہا ہے، لہٰذا اسی کے صدقے میں اللہ نے ہماری مغفرت کر دیا۔ تو اس سے بڑی بات ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا گزارش آپ سے یہی ہے، جب ہم امام حسین سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کی ظاہری محبت بھی ہونا، آپ سے باطنی محبت بھی ہونا۔ دوسرے لوگوں کی طرح، ابھی ہم نے داؤد صاحب سے سنا کہ دوسرے لوگوں کی طرح، شیعہ والوں کی طرح ہم جا کے بلیڈوں سے نہیں کاٹ لیتے اپنے آپ کو، ہم جا کے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا لیتے، اس کی ہمارے دین اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا دین جسم کو تکلیف دینا نہیں کہتا، ہمارا دین یہ کہتا ہے تکلیف دینا ہی ہے تو اپنے نفس کو تکلیف دو۔ اگر جہاد کرنا ہی ہے، لڑنا ہی ہے، جسم کو تکلیف نہ دو، اپنے نفس کو تکلیف دو۔ نفس سے لڑتے رہو، پوری زندگی لڑتے رہو، لیکن نفس سے لڑتے رہو۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، کہا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد کو ختم کیے، بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چھوٹا جہاد، اس میں اپنا ہمارا مال ختم ہو گیا، ہماری جانیں چلی گئی، یہ چھوٹا جہاد تھا، تو پھر کہیے بڑا جہاد کون سا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جہاد النفس، جہاد الاکبر، نفس سے لڑنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نفس سے لڑا کرتے تھے۔ ہمارا کام بھی یہ ہونا، ہم بھی مجاہد بننا، ہم بھی مجاہد بننا۔ امام حسین جس طرح لڑے ہیں، ہم بھی اپنے نفس سے لڑنا، اور جب لڑیں گے تو لڑتے لڑتے وہ جس طرح شہید ہو گئے، ہم بھی لڑتے لڑتے جب دنیا سے جائیں گے، اللہ کا اعلان آئے گا کہ یہ میرا ولی مرا نہیں ہے، یہ قیامت تک زندہ ہے، کیونکہ یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے، اور شہید مرتے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے شہید تو زندے ہوتے ہیں، اللہ ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا کام یہ ہونا چاہیے امام حسین کے طریقے کو، آپ کے اسوے کو اپنائیں اپنی زندگی میں، اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ جو بھی ہم نے کہا سنا مولا عمل کرنے کے توفیق عطا فرما، ہمارے بولنے میں سننے میں کچھ غلطیاں ہوئی تو اس کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے پیر کو پجام کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔